امریکہ نہیں، سعودی عربیہ نہیں تو پھر کون؟ دیکھیں سعودیہ کے ساتھ ملا رہے ہیں کون؟ گورنمنٹ کے لوگ. اب وہاں کہیں نام لیا گیا. یہ ساری جو سازشیں تھیں، یہ ساری جو ذہنی اختراع تھی، یہ باجوہ کی تھی. خاص کر تحریک انصاف کے وکلاء کی بات کی جائے تو آپ کہہ رہے ہیں وہی باہر نکلیں گے کالے کوٹ کے ساتھ؟ نو یہ بات درست نہیں ہے کہ صرف تحریک انصاف کے وکلاء نکلیں گے. یہ حامد خان کی بات میں آپ کو بتا وہ عوام سے باہر نکلنے کی اپیل کی. یہ عمران خان کی کال ہے اور یہ قوم کے نام کال ہے. اب قوم کے نام، قوم کے لیڈر کی کال ہے. ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے اور خود وہ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام کوڈ کہانی کے ساتھ عطا الرحمان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے 24 تاریخ کو ملک گیر جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا ہے اور اسلام آباد کی طرف قافلے کل نکلیں گے. جو دور دور ایریاز ہیں ان سے قافلے آئیں گے اور اس صورتحال میں بشرا بی بی کا کل ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا، تنقید بھی کی جا رہی اس ویڈیو بیان کے اوپر. تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے اسپیشل مہمان ہے خالد یوسف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو ویری مچ سر. عمران خان کے وکیل ہے اور ہمیشہ روز یہ اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں، عمران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور جہاں پہ بھی عمران خان کے کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. تھینک یو سر. آج بھی عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی سر اڈیالہ جیل میں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عمران خان نے قوم کے نام کیا پیغام دیا؟ دیکھیں قوم کے نام انہوں نے ایک لائن کا ایک پیغام دیا جو ٹھیک کہ یا تو آپ نے بہادر شاہ ظفر کی طرح غلامی کی موت مرنا ہے، صحیح، یا ٹیپو سلطان کی طرح بہادروں کی طرح آپ نے آخر دم تک آزاد رہنا ہے. صحیح. یہ ان کا آج کا ایک ہی میسج ہے. یہ ان کا آج کا آخری یہ جو ہماری انہوں نے ایک پیغام دیا وہ یہ ہے. وہ یہ ہے. اچھا، بشرا بی بی کا ایک بیان، ویڈیو بیان سامنے آیا. ایک تو یہ ویڈیو بیان کس کے کہنے پر انہوں نے ریکارڈ کیا، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بیان جو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے یہ ٹائم مناسب نہیں تھا. دیکھیں انہوں نے قوم سے نکلنے کی اپیل کی ہے، انہوں نے قوم سے باہر آنے کی اپیل کی ہے. دیکھیں جہاں تک ان کا بیان آیا یا اس پہ جو تنقید کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے. صحیح. انہوں نے خان کا پیغام جو ہے جو وہ عوام سے باہر نکلنے کی اپیل کی ہے. اب اس میں ٹائمنگ کے حوالے سے دیکھیں پولیٹکس کے اندر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، ایک عامی بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. یہ ایک ویسے اس کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے. مجھے خود اس بات کی نہیں سمجھ آتی ہے، خاتون جس نے خود 9 ماہ قید کاٹی ہو، بے گناہ قید کاٹی ہو، اس کو حق کے دفاع نہیں دیا گیا اور آج بھی اس کی حاضری معافی نہیں کی گئی. حالانکہ یہاں سے اسٹامپ پیپر پہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ نواز شریف کو 4 سال کے لیے باہر بھیج دیا گیا. صحیح. ان کا باقاعدہ ساری لوازمات پورے تھے لیکن پھر بھی آج ان کی حاضری معافی نہیں دی گئی اور ان کا وارنٹ جاری کیا یہ گیا. جو ویڈیو بیان، دیکھیں یہ جو سیاسی انتقام ہے نا، جی، یہ جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ اس چیز کو نا جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، جو ان کے ساتھ ایک ظلم کیا گیا، جو ان کا حق پامال کیا گیا، جو ناانصافی کی گئی، تو یہ صرف اور صرف یہ اس کو کور کرنے کے لیے اس طرح کی یہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو، وفا کر کے کھڑی ہو، آپ اس کو بے گناہ جیل میں ڈال دیں، بغیر کسی کیس کے جیل میں ڈال دیں. آپ پہلے آپ دیکھ لیں 31 جنوری سے لے کے ابھی تک وہ 9 ماہ اس نے جیل کاٹی ہے. کس جرم میں کاٹی ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی کیس ثابت نہیں ہے. اب ہائی کورٹ کے اندر جب میرٹ پہ اپیلوں کی سماعت ہوتی ہے تو کیسوں کے اندر سے نکلتا ہی کچھ نہیں ہے، کیس اڑا دیے جاتے ہیں. پہلے بھی ان کی جو نکاح والا کیس تھا، کتنی اس کے اوپر وہ ایک کردار کشی کی مہم چلائی گئی، پھر آخر میں دیکھیں اس کا فیصلہ کیا آیا، کیس ہی ختم کر اڑا دیا گیا. تو اسی طرح یہ ابھی بھی اسی طرح کی وہ ان کے خلاف تنقید کی جا رہی ہے. میرے خیال سے اب جو تنقید کرنے والے ہیں میرے خیال سے ان کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ عمران خان کا اس معاملے پہ کیا ریئیکشن ہے؟ آج آپ بات کی. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیان کو توڑ موڑ کر پیش نہ کیا جائے. ٹھیک. اور جو اسپیشلی سعودیہ کے حوالے سے تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے سعودیہ کے ساتھ سب سے بہترین تعلقات ہیں. جب خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا وزیر آباد کے اندر تو سب سے پہلی کال محمد بن سلمان کی آئی. اس سے اور بہترین مثال کیا ہو سکتی ہے؟ خالد بھائی یہاں پہ ایک سوال اہم اٹھتا ہے. اگر سعودیہ کے ساتھ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات اچھے تھے تو رات کو جو ویڈیو بیان آیا تھا اس میں بشرا بی بی کس کی طرف اشارہ کر رہی تھی؟ پھر امریکہ نہیں، سعودی عربیہ نہیں تو پھر کون؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں تھوڑی سی چیزوں کی وضاحت دے دوں، میں تھوڑا سا جسٹیفائی کر دوں. دیکھیں ٹھیک. آپ سعودیہ کے ساتھ ملا رہے ہیں کون؟ گورنمنٹ کے لوگ. اب وہاں کہیں نام لیا گیا. یہ ساری جو سازشیں تھیں، یہ ساری جو ذہنی اختراع تھی، یہ باجوہ کی تھی. ٹھیک.
اب باجوہ نے وہ ڈبل گیم کا ماسٹر تھا, وہ ود انسٹیٹیوشن بھی ڈبل گیم کھیل رہا تھا, وہ ود گورنمنٹ بھی ڈبل گیم کھیل رہا تھا, وہ ہر جگہ اسی طرح کی وہ اپنی گیمیں چلا رہا تھا. اسی نے یہ ساری اسی کی ذہن کی اختراع تھی. اس کا بھی ریئیکشن آ گیا نا سر, اس کا بھی. محمد مالک صاحب جو سینئر صحافی ہے, کل انہوں نے بات کی اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بات کی ہے ٹیلی فون پہ, اور انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو بشرا بی بی جس طرح جو بات کر رہی تھی اس پہ. تو پھر اب سمجھ سے بالاتر ہے. دیکھیں اس حوالے سے تو آج وضاحت دے دیا خان صاحب نے نا. دیکھیں اب ہم نے تو خان صاحب کے حوالے سے دینی ہے. اب وہ تو ساری جو ہے, ایک تو ان کے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ 24 مارچ سے توجہ ہٹائی جا سکے. 24 مارچ سے توجہ نہیں ہٹائیں گے, ہمارا ٹارگٹ 24 نومبر 24 نومبر سے توجہ ہٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, اس سے توجہ نہیں ہٹائیں گے. اب 24 نومبر کو آپ کا فائنل کال ہے. اسلام آباد کی طرف کتنے لوگ آئیں گے سر, کتنی تعداد میں آئیں گے؟ کیا آپ کے پاس ایک فگر ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں, جس طرح پہلے بات کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب ہو یا آپ کے پارٹی کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہو, اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی جتنے بھی رہنما تھے, کہ ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں آ کے ہم نے انقلاب لے آنا ہے. تو سر لاکھوں لوگ آئیں گے؟ دیکھیں آپ نے پوچھا لاکھوں لوگ آئیں گے, یہ آپ نے سوال پوچھا ہے جی. اگر لاکھوں لوگوں کا یہ خوف ہی ہے کہ پورا ملک بند کر دیا گیا, تمام موٹر ویز بند کر دی ہیں, تمام روڈز بند کر دی گئی ہیں, اب یہ لاکھوں لوگوں کا ہی خوف ہے کہ سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی پہنچیں گے, آ جائیں گے. کیا ویسے کیا پلاننگ ہے اس بار؟ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا 2-3 دفعہ علی امین گنڈاپور صاحب راستے سے واپس بھی چلے گئے, اس پہ کافی اس پہ تنقید بھی کی گئی, وہ بات اب بہت پرانی بھی ہو چکی ہے. لیکن اس بار ایسا کون سی نئی چیز آپ کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ آپ کا احتجاج کامیاب ہوگا؟ دیکھیں اب اس سے پہلے بھی احتجاج ہم نے کیے, پرامن احتجاج کیے. پرامن احتجاج ہر پاکستانی شہری کا حق ہے, اور یہ عمران خان کی کال ہے, اور یہ قوم کے نام کال ہے, اور پوری قوم نے کر رہی ہے. اس سے پہلے عمران خان نے جو پہلی کال دی تھی وہ 8 فروری کو دی تھی کہ آپ نے 8 فروری کو باہر نکلنا اور ووٹ ڈالنا ہے. اس کے بعد دوسری کال یہ آئی ہے, سیم جیسا 8 فروری کو ہوا, عوام نکلی خلاف توقع, اور آج بھی خلاف توقع عوام باہر نکلے گی. الجہاد کا جو نعرہ لگایا تھا اس پہ کافی جو ہے وہ ٹول کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو. الجہاد کا نعرہ لگایا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے, اور اس کے بعد کل بشرا بی بی نے بھی اپنی ویڈیو بیان میں اس چیز کا ذکر کیا. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے پرسنلی؟ جہاد لفظ کس سے نکلا ہے؟ جہد سے. جہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوشش, اور ہم پرامن کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ صرف زبانوں کا فرق ہے, جہاد عربی کا ہے, کوشش اردو کا ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں, جہاد جہد کوشش, یہ کوشش ہو رہی ہے, پرامن کوشش ہو رہی ہے اپنے آئینی قانونی حق کو واپس لینے کی. سر لیڈرشپ کے حوالے سے بہت سارے لوگ پہلے بھی جو لیڈرشپ تھی وہ کافی لوگ, عمر ایوب صاحب کی بھی ویڈیوز پہلے احتجاج میں ہم نے دیکھا, جو پچھلا جو احتجاج تھا اس میں وہ گھر سے بیٹھے ہوئے آرام سے ویڈیو بیانات دے رہے تھے, اور بہت سارے بھی آپ کی لیڈرشپ. سر اس بار عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے, اور آپ ان سے روز ملتے بھی ہیں, کہ لیڈرشپ اس بار مراد سعید کے علاوہ سب نے باہر نکلنا ہوگا. تو اس بار کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیں فرنٹ فٹ پر لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے گی؟ دیکھیں یہ عمران خان کی کال ہے, سب باہر نکلیں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے. اسلام آباد پہنچیں گے, اور مراد سعید صاحب کے آنے کے کوئی چانسز تو نہیں ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے میرے اس میں نالج میں نہیں کوئی بات. آپ کی نالج میں کوئی نہیں بات نہیں. اور پنجاب سے لیڈ سلمان اکرم راجہ صاحب کریں گے یا آپ کے جو صدر خان صاحب نے, دیکھیں لیڈ کا جہاں تک سوال ہے, خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا یہ قوم کے نام کال ہے, قوم خود لیڈ کرے گی, قوم خود آئے گی, قوم خود آئے گی. دیکھیں یہ ایک ٹوسٹ کیا جاتا ہے, فلاں لیڈ کرے گا, فلاں لیڈ کرے گا, فلاں لیڈ کرے گا. اٹس ناٹ کریکٹ. اب قوم کے نام, قوم کے لیڈر کی کال ہے, ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے اور خود وہ لوگ آگے آئیں گے, خود لوگ آگے آئیں گے. چونکہ پچھلے احتجاج جتنے بھی تھے ان میں علی امین گنڈاپور صاحب پہ زیادہ تر
ان کی طرف لوگوں کا وہ ہوتا تھا کہ علی امین گنڈاپور کال آف کریں گے تو کال آف ہوگی، نہیں تو اگر علی امین گنڈاپور صاحب کنٹینیو رکھیں گے احتجاج تو کنٹینیو ہی رہے گا. لیکن اس بار پاکستان تحریک انصاف نے جو ہمیں جو خبریں مل رہی اس کے مطابق کافی حد تک چیزیں اندر چینج بھی کی گئی ہے، اور خاص کر آئی ایس ایف کے جو آپ کے نوجوان ہیں وہ بھی لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ انصاف یوتھ ونگ کے خاص کر وکلا، تاجر بھی لیڈ کرے گا اس میں، طلبہ بھی لیڈ کریں گے اس میں، خواتین بھی لیڈ کریں گی اس میں، بچے بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، مزدور بھی ہوں گے، کسان بھی ہوں گے، سب کے نام کال ہے. وکیلوں کیا بولے یہ صرف دیکھیں، یہ صرف پارٹی کے نام کال نہیں ہے، اور وکیل بھی بالکل یس، یہ قوم کے نام کال ہے. جب قوم کے نام کال ہوتی ہے تمام طبقہ فکر آتے ہیں. پھر تمام سر کل جو بشرا بی بی نے جو بیان جو ویڈیو بیان تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ خاص کر وکلا کو بھی انہوں نے کافی تنقید کا نشان بنایا، اور خاص کر حامد خان صاحب سے تقریباً 2-3 دن پہلے میرا ایک انٹرویو ہوا ہے ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جب میں نے ان سے بات کی، ان سے پوچھا کہ وکلا بھی نکلیں گے تو وہ ہچکچا رہے تھے کافی. تو وکلا نکلیں گے تحریک انصاف کے، اور کتنی تعداد میں نکلیں گے؟ وکلا نکلیں گے، پورے پاکستان سے نکلیں گے، ہر جگہ سے نکلیں گے. دیکھیں پاکستان کے اندر یا دنیا خصوصاً پاکستان کے اندر جب بھی آئین اور قانون کی بالادستی کی کوئی تحریک ہوئی ہے تو اس کو وکلا ہی اس کا ایک اہم کردار رہے، اور اس میں بھی وکلا باہر نکلیں گے، پورے پاکستان سے نکلیں گے، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. سر 2007 میں وکلا کی ایک تحریک تھی جنرل پرویز مشرف کے ٹائم پہ، اور اس ٹائم پہ وکلا تحریک کامیاب ہو گئی تھی، اور وہ بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ملی بھی ہوئی تھی وکلا کے ساتھ. اور آج کل اگر دیکھا جائے تو وکلا اس ٹائم پہ متحد بھی تھے، لیکن آج کل متحد بھی دکھائی نہیں دے رہے. خاص کر تحریک انصاف کے وکلا کی بات کی جائے تو آپ کہہ رہے ہیں وہی باہر نکلیں گے کالے کوٹ کے ساتھ. نو جی دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے کہ صرف تحریک انصاف کے وکلا نکلیں گے. یہ حامد خان کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں انہوں نے کہا صرف تحریک انصاف کے نکلیں گے. ویسے نہیں، عمران خان کی کال پوری قوم کے نام ہے. ٹھیک ہے، پوری قوم میں ایک طبقہ وکلا کا آتا ہے، ہر وہ وکیل جو آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، سپرامیسی آف دا کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتا ہے، بنیادی حقوق کی بحالی پہ یقین رکھتا ہے، وہ باہر نکلے گا. ٹھیک ہے سر. یہ جو خوف و ہراس کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، انٹرنیٹ بند ہوگا، شاید نیٹ ورک بھی بند ہوگا. دیکھیں اب جو سوال آ رہا ہے میں پہلے جواب دیتا ہوں. دیکھیں خوف کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک لیول پہ آپ کو بہت زیادہ آپ خوف کے ذریعے اپنا جبر قائم کر لیتے ہیں. پھر دوسرا فیز آتا ہے، پھر اس میں خوف کا ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے نا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اب قوم اس فیز پہ پہنچ چکی ہے. آپ دیکھیں 2022 مئی کے اندر 25 مئی 2022 کو ہمارا لانگ مارچ آیا، شیلنگ کی گئی. صحیح. خوف کا پہلی جو ایک رکاوٹ تھی وہ توڑ دی. اس کے بعد پھر دیکھیں جس طرح عمران خان کے اوپر حملے ہوتے رہے، انہوں نے خوف کے تمام بت ہی توڑ دیے. صحیح. وہ جیل کے اندر گئے، انہوں نے وہ بھی خوف ختم کر دیا قوم کا. ہزاروں لوگ ہمارے گئے جیل میں، ہماری ہزاروں کی جو ہماری ساری لیڈرشپ نے جیل دیکھی، جا کے بے گناہ دیکھی، بغیر کسی کیس کے دیکھی، بغیر کسی جواز کے دیکھی، بغیر کسی قانونی یا آئینی جواز کے انہوں نے جیلیں کاٹی. اب جیلوں کا، تھانوں کا، کچہریوں کا، مار داڑ کا کیا خوف رہا؟ پہلے لوگوں کو خوف ہوتا تھا گیٹ دروازے پہ پولیس آ جائے گی، اب انہوں نے پولیس دروازے پہ کیا، پولیس بیڈ روم تک گھس گئی. پہلے لوگوں کو یہ خوف ہوتا تھا کہ یہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، وہ انہوں نے کر کے انتہا کر دی. پھر خوف ہوتا تھا بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، وہ بھی انہوں نے پہنچا کے دیکھ لیا. پھر خوف ہوتا تھا کاروبار کو نقصان پہنچائیں گے، وہ تباہ کر کے دیکھ لیے. پھر لوگوں کو خوف ہوتا تھا کہ ہمارا مکان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، انہوں نے مکان کے بھی وہ بھی لوگوں کے تباہ کر دیے. پیچھے کیا رہا؟ گولیاں مارنے کا خوف، وہ بھی گولیاں مار کے انہوں نے دیکھ لی. ٹھیک ہے. اب رہتا کیا ہے؟ سر اسلام آباد کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ مین ٹارگٹ آپ کا اسلام آباد ہے، پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد، ڈی چوک آپ کہہ دیں. اسلام آباد میں اس بار لوگوں کو نکالنے کے حوالے سے کہ کتنے لوگوں کو آپ نکالیں گے؟ چونکہ جو کمیٹی آپ کی بنی ہوئی اس میں شیر افضل مروت ہے، اس کے ساتھ ساتھ علی بخاری ہے، عامر مغل ہے اور شعیب شاہین ہے. کیا پلاننگ ہے؟ خاص کر مین ٹارگٹ اسلام آباد ہوگا، چونکہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا. یہ 24 کو پتہ چل جائے گا، یہ قبل از وقت بتانے کی باتیں نہیں ہوتی. دیکھیں جی. یہ 24 کو آپ دیکھیں گے یہاں عوام پہنچ رہی ہوگی.
سر اس سے پہلے بھی ایسے کہہ رہے تھے بہت سارے تحریک انصاف کے رہنما بھی کہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس میں عامر مغل صاحب اسلام آباد سے فرنٹ پہ لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور خاص کر جب مجھے یاد ہے کہ جو لیاقت باغ کی آپ کی جو کال تھی اس ٹائم پہ ہم بھی انتظار میں تھے کہ کوئی آ نہیں رہے، پولیس والے بھی سوئے ہوئے تھے، میری بات سنیں، اتنے میں عامر مغل کی انٹری ہو رہی تھی۔ میری بات سنیں، 4 اکتوبر کو بھی انہوں نے پورا ملک لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ڈی چوک پہ لوگ پہنچے، یہاں تک لوگ آ کے پہنچ گئے، جی رکاوٹیں توڑ کے آ گئے۔ ہاں آپ دیکھیں پہلے یہ خوف ہوتا تھا، کہیں پولیس کھڑی ہوتی تھی، ایک خوف کا ایک بیریئر قائم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے کنٹینرز والا رکھا، کھڈے وہ خندقیں بنانے والا رکھا، اب عوام ٹرینڈ ہو چکی ہے، یہ ساری رکاوٹیں اڑ جائیں گی، رکاوٹوں کو اڑ جائیں گی۔ اور خالد یوسف چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ 24 تاریخ کو ہم آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف اور کامیاب ایک مارچ کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ سر لاسٹ میں آپ کیا پیغام دیں گے قوم کے نام، بتائیے۔ قوم کے نام میں آج عمران خان کا جو پیغام ہے وہی یہاں آج قوم کے نام ہے کہ آپ نے یا تو بہادر شاہ ظفر کی طرح غلامی کی آخر تک غلامی کی موت مرنا ہے، یا پھر ٹیپو سلطان کی طرح بہادروں کی طرح آخر تک آزاد رہنا ہے، یہی آج کا پیغام ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ خالد یوسف چودھری صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں اسپیشل گیسٹ تھے، اور خاص کر عمران خان کا پیغام انہوں نے پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی کیا پلاننگ ہے۔ 24 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی کال دی ہوئی ہے، ملک بھر سے کل یعنی 23 تاریخ کو جتنے بھی قافلے ہیں وہ سارے پہنچ جائیں گے، اسلام آباد کی طرف آ جائیں گے، بلکہ روانہ ہو جائیں گے، تو پھر وہ 24 کو پہنچ جائیں گے، ایسا کچھ پلان ہے۔ اور اس بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 10,000 جو پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان جو آئی ایس ایف ہے، انصاف یوتھ ونگ ہے، وہ اسپیشل فرنٹ فٹ پہ ہوں گے، چونکہ پولیس نے بھی فل تیاری کی ہے، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف بھی پیچھے نہیں، اور انہوں نے بھی تیاری کر کے وہ آ رہے ہیں۔ سر ایک دفعہ پھر سے آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین آج کا یہ پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔